Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 321. Bande niche isare gune bande kiya pal pa main bhara mein ma kabhulo bhai nami chalo شفاعت رسول کی پیغمبر جھوٹے سو ڈرانا بھائی جھوٹے گھر میں مت بھولو مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو مانو. زندہ ایک راجا کا بیٹا اگر وہ بھیک مانگے تو ایک سارے اچھے راج کے لیے بلکہ سارے دیش کے لیے ایک بڑی شرم جنک بات بن جاتی ہے. حضرت نوح نبی علیہ السلام جب طوفان آیا اور ان کا بیٹا جو نافرمانی کرتا تھا ڈوبنے لگا، باپ کا دل تھا، اللہ کو کہا یا اللہ میرا بیٹا ڈوبتا ہے. اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں، یعنی نافرمان اولاد کو بھی خدا نے اولاد میں سے نکال دیا. باپ کا بیٹا ہے لیکن باپ کا حکم جو نہ مانے تو خدا کہتا ہے وہ تیری اولاد نہیں. اسی طرح سے جو آدمی خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، شکرانہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو خدا تعالیٰ اس کے اوپر اپنی روزی رزق کی نعمتیں دیتا ہے. بھلے دنیا کے اندر بدیاں برائیاں بہت ہو گئیں لیکن آج بھی دنیا کے اندر سچے اچھے لوگ جو ہیں ان کی دعا بندگی کے کارن سے دنیا ٹکی ہوئی ہے. ہر زمانے کے اندر اچھے اور نیک لوگ موجود رہتے ہیں، ہر زمانے کے اندر خدا کے بھگت موجود ہیں اور ہر قوم کے اندر ہیں، ہر دیش اور مذہب میں ہیں. دنیا کے اندر ایسی کوئی جگہ خالی نہیں کہ جہاں کوئی نیک انسان نہیں بستا. پر قوم کے اندر بھی، یعنی کہ ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، کرسچنوں میں، اسماعیلیوں میں، بوروں میں، اثناشریوں میں، ہر ایک کے اندر نیک لوگ تو ہوتے ہیں. کسی میں اچھے تھوڑے ہوتے ہیں، برے زیادہ ہوتے ہیں، مگر دنیا کے اندر اچھائیاں ہیں. قرآن شریف کے اندر سورہ کہف، اصحاب کہف کی وکھان کے اندر خدا نے لکھا، اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگ تھے جو عیسائی تھے یعنی کرسچن تھے. انہوں نے آپس میں طے کیا کہ دنیا چھوڑ کے خدا کی عبادت کرو. رسول اللہ کی وفات سے 400-500 برس پہلے کی یہ بات کرتا ہوں. آج ایک لڑکی نے، جس بھائی نے مولانا حضرت امام کے فرمان سنائے، ان فرمانوں کے اندر مولا فرمایا کہ 1900 برس سے ہماری جماعت اسی طرح سے مضبوطی سے چلی آتی ہے. 1900 برس یہ کیسے؟ اسلام کو تو 1400 برس ہوئے اور مولا فرمایا 1900 برس. میں اس کی بات سنا رہا ہوں. 1900 برس کی 4 کرسچن لوگوں نے، وہ لوگ ویپاری تھے، انہوں نے آپس میں نکی کیا کہ یہ دنیا کوئی کام آنے والی نہیں، یہ کام دھندا، دنیا کی چیزیں، ڈھور ڈنگر، مال دولت سب ادھر چھوڑ دیں گے. جیسے کہ آج مولانا حضرت امام کے فرمان پڑے گئے. انہوں نے دنیا تیاگ کے ایسا نکی کیا کہ کسی گفا میں جا کے خدا کی عبادت کریں.
قرآن شریف میں یہ قصہ لکھا ہے. ان کے اندر سے ایک آدمی تھا, اس کا ایک کتا بھی تھا پالا ہوا. اس نے بہت کوشش کی کہ کتا پیچھے رہ جاوے, اس کو باندھ دے تو توڑ کے بھاگ گیا. آخر وہ کتا ان کے ساتھ آیا. ایک پہاڑ کی گفا میں جا کے چاروں لوگ عبادت میں بیٹھ گئے. 2-3 دن کے بعد ان کو بھوک لگی. ایک آدمی کو بھیجا گاؤں میں, جاؤ بھائی کوئی چیز خرید کے لاؤ, کھانے پینے کی چیز لے کے آئے. انہوں نے کھانا پینا کھایا, پھر عبادت میں بیٹھ گئے. 2-4 روز کے بعد ایک جنا جاوے, کھانے پینے کی چیزیں لے آوے. 2-4 جو جایا, 5-7 روز ہو گئے. 5-7 روز کے ٹھکانے 8 روز ہو گئے. دن بڑھتے گئے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ عبادت میں بیٹھے اور چاروں کے چاروں عبادت کے اندر ہی گزر گئے. دنیا میں اس قسم کے بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کے دل کے اندر سچی سمجھ پیدا ہو جائے, سچی سمجھ, اور پھر خدا تعالیٰ کے پاس سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں تو نعمتیں ان کو ملتی ہیں. اصحاب کہف کا ذکر کرتے کرتے کہ وہ عبادت میں چاروں گزر گئے, مجھ کو یہاں کا ایک قصہ یاد آیا ہے. یہی کریم آباد کے اندر اصحاب کہف کے اوپر دھول مٹی پڑنے لگی. بیٹھے ہیں عبادت میں لیکن گزر چکے ہیں. ان کے اوپر دھول مٹی پڑ گئی, جھاڑ کے پتے گرے وہ پڑنے لگے, اور ان کا کتا بھی اسی طرح سے اپنے مالک کی طرف دیکھ دیکھ کے وہ بھی اسی طرح سے گزر گیا. آہستہ 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 برس 6 مہینے کے اندر دھول مٹی میں یہ لوگ دب گئے بیٹھے بیٹھے. ان کے اوپر دھول مٹی کا ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا. 500 برس کے بعد رسول اللہ کے زمانے میں کھدائی کا کام کوئی کارن سے ہونے لگا اور اس میں سے یہ کتے کی لاش ملی. جہاں کتا ہوگا وہاں انسان تو ہوگا. یہ خیال سے اور تھوڑی سی کھدائی کا کام کیا تو یہ چاروں آدمی بیٹھے بیٹھے جو گزر گئے تھے ان چاروں کی باڈیز ملی. رسول اللہ خود دیکھنے کے لیے گئے. سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ 4 جو خدا تعالیٰ کی راہ کے اندر دنیا کا تیاگ کر کے عبادت کے لیے آئے تھے وہ چاروں کے چاروں خدا کے حضور میں ہیں اور ان کا کتا بھی بہشت میں گیا ہے. کریم آباد کی بات مجھے یاد آئی. پانڈر کوڑا والے مشنری علی بھائی ہاشم اوپر واز کرتے تھے بیت الخیال میں. واز پوری ہو گئی, گرمی تھی بڑی. ہم دونوں مشنری سامنے پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے اور اس کے بازو میں حبیب اسماعیل ایک مومنا تھا. یہاں 1-2 دفعہ میں نے اس کو یاد بھی کیا ہے. ننگے پاؤں ہمیشہ گھوما کرتا تھا, پھیری کر کے اور پرانے کپڑے وغیرہ لے کے بیچ کے اس میں سے وہ اپنی گزر اوقات کرتا تھا اور ادھر ہی رہتا تھا کانڈی محلے میں. ابھی بھی کچھ بڑے لوگوں کو شاید یہ یاد بھی ہوگا. 4 بجے عبادت شروع ہوئی. حبیب اسماعیل نے 5-1 منٹ ابھی نہیں ہوئے تھے, دھیان بھی اچھی طرح لگا نہیں. میں نے نچی آؤ ایسا آہستہ آہستہ بولنے لگا. گڑبڑ ہوئی. مشنری علی بھائی ہاشم نے اس کو بولا, اے حبیب بھائی. تو اس نے بولا میں نے ٹیڑوا آویو چھے. تو ٹیڑوا آویو تو جا. وہ اسی وقت گر پڑا. بتی جلائی گئی. حبیب اسماعیل گزر گیا ادھر اس جماعت خانے کیا. ڈاکٹر علی دینا کراچی کے اندر مشہور آدمی, ان کا بیٹا ہماری گئی اسماعیلی ایسوسی ایشن کا وائس پریزیڈنٹ بھی رہا. مولانا حاضر امام کریم صلوات اللہ علیہ گھر کے جماعت خانے کے اندر مولا فرمان کر رہے تھے. ڈاکٹر علی دینا سامنے بیٹھا تھا. وہ ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا مولا مجھے جب موت دینا
तो जमात खाने में देना और मैं तेरा दीदार करूं उस वक्त देना। और ऐसा ही हुआ कि मौला फरमान कर रहे हैं और डॉक्टर अली दीना की गर्दन गिर पड़ी, ऐसा लुढ़क गया। लोग उसको पकड़ने लगे। मौलाना हाजिर इमाम बोले कि उसको छोड़ दो, उसको जहां जाना था वो पहुंच गया है, हुजूर में ही गुजर गया। बात यह है, इंसान की मौत कैसे हो ये तो मौला जानता है। मोमिन की मौत तो बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, लेकिन मोमिन का जीवन भी ऊंचा होता है। जीवन से मेरा मतलब दुनिया की मौज शौक नहीं, मगर जीवन से मतलब है उस आदमी के ख्याल विचार। उस आदमी का जीव बहुत ऊंचा होता है, स्वभाव ऊंचा होता है, विचार ऊंचे होते हैं, उसका कैरेक्टर ऊंचा होता है और वो सचमुच दुनिया के अंदर एक उत्तम इंसान है। हमारी जमात का संगठन, हमारी जमात की महानता, हमारी जमात के अंदर मोमिनों का ऊंचापन, ये नई चीज नहीं। मौला फरमाया 1900 बरस से, ये असहाबे कहफ के जमाने से वो लोग भले जाहिर में कैसे भी हैं, लेकिन जो हजर इमाम की शनाख्त जानते हैं, जो हजर इमाम को समझते हैं, पर कौम के अंदर भी कई लोग हैं जो इमाम की इबादत करने वाले हैं। इनको हम लोग गुप्ती कहते हैं। दुनिया भर के अंदर बहुत से गुप्ती हैं। आप ये ख्याल नहीं करना कि हम इस्माइली जो जाहिर में है वही सिर्फ हाजिर इमाम को जानते मानते हैं। ऐसे हजारों यूरोपियन हैं, ये जो यूरोपियन हैं लेकिन गुप्ती हैं, हाजिर इमाम को मानते हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर हजारों गुप्ती मौजूद हैं। खुद मेरे सगे कुटुंबियों के अंदर जो हिंदुस्तान की साइड में पंजाब आ गया है, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर वगैरह, वहां आज भी बहुत से गुप्ती है, बहुत से जो न्याज पीते हैं, दुआ पढ़ते हैं, और उनका मुरीद कहाँ कहाँ पड़े हैं, किस किस हालत में है हमें पता नहीं। इस्माइली मजहब दुनिया के एक आला उत्तम मजहब में से एक है और उन उत्तम आला मजहबों में से इस्माइली मजहब सबसे ऊंचा है। हज़रत इमाम फरमाया कि जैसे इस्लाम का एक बदन होवे, जिस तरह के इंसान का बदन है और उसमें उत्तम में उत्तम चीज है तो वो इंसान का भेजा है, इसी तरह से इस्लाम दीन के जिस्म के अंदर इस्माइली मजहब भेजा है। इस्माइली मजहब की फिलॉसफी, इस्माइली मजहब की हिस्ट्री, इस्माइली मजहब के अंदर जो तत्व है, गिनान तत्व है, खसूसन बैतुल ख्याल, वो बहुत आला चीज है, मगर हम लोगों को उस चीज की कदर नहीं। ऊंच थी आयो बंदे, नीच क्यों ध्यावे, 4 दिन रहना झूठ क्यों कमावे, इसरे गुने बंदे क्या फल पावे। हमको दुनिया में क्या मिलने वाला है? ये झूठी दुनिया के पीछे इंसान अपनी मारामारी करे, झगड़े करे, फिसाद करे, दुख उठावे, तकलीफ उठावे, दीन के विरुद्ध की बातें करे, ऐसा अमल करे जो खुदा की नाफरमानी में आता है। दुनिया के लिए दुनिया 4 दिन की रहेगी, आखिर अंधेरी रात बन जाएगी, खाक में बदन हमारा मिल जाएगा, सब कुछ इस दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। मौलाना हज़रत इमाम के सुबह हमने फरमान पढ़े हैं कि तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारी इबादत बंदगी वो तुम्हारे साथ जाएगी, मोटर बंगला दुनिया में सब कुछ रह जाएगा, कोई चीज साथ नहीं आएगी। वो आदमी जो इस हकीकत को समझता है, जो इस असल बात को अपने दिल में लेवे, तब उसके दिल में वैराग पैदा होवे। हमारा जो दीन है, रिपीट करके बहुत सी चीजें फरमानों में, गिनानों में और वाज़ों में आती हैं, और रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि लोग उसको याद कर सकें। वारंवार आदमी के कान के ऊपर अच्छे शब्द पहुंचने चाहिए ताकि आदमी भूल न जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो आदमी सच्चे सिदक दिल से खुदा ताला के पास तौबा करता है, खुदा उसकी तौबा कबूल करता है। जो सच्चे सिदक दिल से जो कुछ भी मांगता है, खुदा उसको देता है। मदीने के अंदर ये वही नाजिल हुई कि शराब हराम। पहले इस तरह वही नाजिल हुई कि शराब न पियो, फिर भी लोग पीते रहे। दूसरी दफा यह नाजिल हुई कि शराब के अंदर अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। अच्छाइयां शराब की भला कौन सी?
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ شراب کے اندر فائدہ بھی ہے، مگر وہ فائدہ کون سا؟ بچھو کاٹ جاوے، بچھو بیچھی جس کو کہتے ہیں، آپ شراب کو اس کے اوپر لگا دو، اس کا زہر اتر جائے گا۔ مگم چوٹ لگ جائے، شراب کی مالش کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ شراب کے فائدے ہیں۔ شراب کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے آدمی ہیں، ان کو ناخن آجو باجو میں سڑ جاتے ہیں، نخ سڑ جاتے ہیں پاؤں یا ہاتھ کے، روز تھوڑی تھوڑی شراب لگاوے، برانڈی، اس کے ناخن ٹھیک ہو جائیں گے۔ امک چمڑی کے روگوں کے اندر شراب کی مالش سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کے فائدے ہیں، شراب پینے کی چیز نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھلے شراب کے اندر فائدے بھی ہیں، بات یہ تھی کہ رسول اللہ کے پاس لوگ آ کے کہتے تھے کہ یا نبی اگر شراب بری ہے تو خدا نے پیدا کیوں کی؟ اس کے جواز اور جواب کے اندر اللہ نے کہا شراب میں فائدے بھی ہیں، یعنی اس کے ظاہر اپیوگ سے تمہارے بدن کو فائدے پہنچتے ہیں، چمڑی کے روگ میں، ناخن کے روگ میں، چوٹ لگ جاوے، شراب اچھا ہے۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو جاوے، اس کو تھوڑی سی برانڈی سنگھا دو، وہ اٹھ بیٹھے گا سنگھانے سے۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز فائدے کے بغیر پیدا نہیں کی، لیکن شراب پینے سے اللہ نے فرمایا نقصان ہے، کلیجہ جلا دیتی ہے۔ تیسری دفعہ یہ فرمان آیا کہ شراب مت پیو، یہ حرام ہے۔ لوگوں نے مدینے کی گلیوں میں شراب پھینک دی۔ اس فرمان کے کچھ عرصے کے پیچھے ایسا ایک مومن تھا جس کی عادت چھوٹی نہیں، چھپ چھپ کے پیتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں سے شراب کا ایک بھرا ہوا چھوٹا سا مٹکا لے آتا تھا اور سامنے سے گلی میں اس کو رسول اللہ ملے۔ اس کے پاؤں جم گئے، نبی نے اس کو دیکھ لیا تھا، پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میری اتنی آبرو، میری اتنی عزت نبی کے پاس، اور آج نبی کو پتہ لگ گیا کہ میں شراب پیتا ہوں تو میری ساری زندگی مرنے جیسی ہوگی۔ دل کے اندر رودن کرنے لگا، یا اللہ میں تیری قسم کھاتا آج مجھ کو بچا لے، یا اللہ آج مجھ کو بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد زندگی میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ رسول اللہ نزدیک آتے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں مٹکا ہے، اوپر ڈھکنا پڑا ہے، اور اس کی خوف اور ڈر کے مارے ہمت نکل گئی کہ چل بھی سکے۔ دل میں اپنے دل کے اندر رودن کر رہا ہے۔ رسول اللہ نزدیک آئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہاں جاتے ہو؟ زبان میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، مٹکا ہاتھ میں تھا بغل میں، رسول پاک نے ڈھکنا اٹھایا اور سونگا تو حضور نے کہا بڑا اچھا سرکہ لائے ہو۔ سرکے کی آواز پہنچی تو اس نے خود نے سونگا تو وہ سچ مچ سرکہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ سرکہ ہی ملا ہوئے اس کو، شراب نہ ملی ہوئے، لیکن کھجور کے جھاڑ کے اوپر جس طرح یہاں تاڑی بناتے ہیں ناریل کے جھاڑ کی، عربستان کے اندر اسی طرح سے کھجور کے جھاڑ میں بھی تھوڑے سے پچنے لگا کے اس میں سے جو پانی رس نکلتا ہے وہ تڑکے کے اندر پک جاتا ہے اور تاڑی کی طرح وہ بھی نشے والی شراب بن جاتی ہے، اس کو پھر وہ لوگ بریو بھی کرتے ہیں۔ جب اس نے بھی سونگا تو سرکہ نکلا تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے، یعنی اس نے یہ دعا مانگی، خدا نے قبول کی، کہتا یا نبی اللہ کی قسم یہ شراب تھی، سرکہ نہیں تھا، لیکن آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے خدا سے وعدہ کیا میں زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا۔ یا نبی آج تک میں چھپ چھپ کے شراب پیتا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تو نبی سے بھی اتنا ڈرتا ہے، اتنا جو اللہ سے ڈرتا، تو یہ عادت تیری کبھی پڑتی ہی نہیں۔
یعنی ظاہر میں تو میرے سے ڈرا، لیکن اللہ نے جس نے تجھے بچایا ہے، اگر اس کا بھی تیرے دل میں ڈر رہتا تو یہ حالت نہ ہوتی. سچے یا نہیں؟ تو خدا تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو بچا بھی لیتا ہے. خدا بڑا کارساز ہے. خدا ہمارے دلوں کے اندر بستا ہے، لیکن ہم کو خدا آنکھ سے نہیں دکھتا، اس کے لیے یقین نہیں ہوتا دل میں. اسی نظر سے دنیا میں نبی اور امام آئے تاکہ ہمارے اندر بیٹھے، ہم ان کو آنکھوں سے دیکھیں، وہ ہم کو بات کریں، ہم ان کے فرمان سنیں، ہمارے دل کے اندر الہی یقین پیدا ہوتا ہے. اور جب ایک بندے کے اندر سچا یقین پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو یہ بات کا خیال ہے کہ میں اپنے حاضر امام کا روحانی بچہ ہوں، اس کے عمل اعمال درست ہو جاتے ہیں. اس آدمی کی عبادت بندگی، اس کا ہلنا چلنا، سوچنا بچار کرنا، ہر چیز ایک اعلیٰ درجے کے مومن کی ہوتی ہے. اپنے کیریکٹر کو ہمیں اٹھانا چاہیے، ہمارے جیون کے اندر پھر بدلی ہونی چاہیے. رسول اللہ کے زمانے کے حالات اپنی کتابوں کے اندر پڑھو، ہسٹری میں پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ زمانے کی عرب قوم اتنی خراب تھی کہ رسول اللہ کو بڑی محنت پڑی انہیں سدھارنے کے لیے. مومن دنیا میں ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. ہماری قوم دنیا کے اندر بڑی تھوڑی ہے، بہت تھوڑی. لگ بھگ 2.25 سے 2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں. باقی دنیا کے 400 کروڑ آدمیوں میں 2.5 کروڑ کی بستی تو کچھ بھی نہ ہوا، کوئی چیز نہیں. 400 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ 5% سے تھوڑا زیادہ یہ ہماری آبادی آخی دنیا کے اندر. اسماعیلی لوگوں کی محبت، اسماعیلی فلسفی، اسماعیلی مذہب کی جو اونڈی چیزیں، خاص طور پہ عبادت اور ہمارے دان دستون سخاوت، دنیا میں اس جیسی اور کوئی قوم نہیں جس کے اندر اتنی عبادت ہوتی ہوئے کہ جتنی اسماعیلی مذہب کے اندر ہوتی ہے. مجھے یاد نہیں کہ میں نے کہاں یہ بات کہی تھی واعظ میں کہ ساری دنیا میں گھوما ہوں، جتنی عبادت جتنا دھرم اسماعیلی لوگ کرتے ہیں ساری دنیا میں کدھر نہیں. ہمارے جماعت خانے بھرے ہیں، ہماری بستی کا پرمان نکالو تو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں کہ بھئی 50% کی جو حاضری ہے وہ تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے لیے سچ مچ تھوڑی ہے. اسماعیلی مذہب کا سٹینڈرڈ اونچا ہے. شام کے وقت 75% حاضری جماعت خانے میں ہونی چاہیے اور صبح کے وقت 50% تو ضرور ہونی چاہیے. اس سے کم حاضری ہمارے سٹینڈرڈ سے نیچی ہے. لیکن دنیا کے سامنے ہماری بہت اچھی حالت ہے. مسجدیں ویران ہیں، مندروں میں کوئی جاتا نہیں. یورپ انگلینڈ کے اندر، امریکہ کے اندر جو دیول چرچ ہیں کرسچن لوگوں کے، اس کے اندر بلانے کے لیے کئی پادریوں کو ناٹک رکھنے پڑتے ہیں، بڑی بڑے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، طرح طرح کے ادھر اور اس طرح سے آجو بازو میں کھیل تماشے بنا کے ان لوگوں کو چرچ میں لاتے ہیں. لندن سے تھوڑی دور کسی ایک سبرب میں ایک جوان پادری تھا. جب لوگ بالکل آتے نہیں تھے تو اس نے ایک نواتوت کھڑا کیا، جوان لوگوں کو بلا کے ان کو سمجھاوے. اس کے لیے اس نے چرچ کے اندر راک اینڈ رول کا ڈانس ارینج کیا. ینگسٹرز آئے، بہت آئے. کرسچن دھرم کے اندر وائن پلاتے ہیں بیپٹائز کرنے کے لیے، تو اس نے سب کو وائن پلائی اور اس کے بعد کھڑا ہو کے تو اس نے لیکچر دینا شروع کیا. اس کا اثر پڑا کہ 10-15 لڑکے لڑکیوں نے پرومس کیا کہ ہم ہر سنڈے کے دن صبح چرچ میں آیا کریں گے، اور آنے لگے. یعنی کسی طریقے سے یہ لوگ آنے، لوگوں کو بھلا پھسلا کے لانا چاہیے. یہ حالت ہمارے ساتھ بچوں کی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو جھوڑے کا لالچ دے کے یا اور کوئی لالچ دے کے جماعت خانے آنے کے لیے ان کو انکریج کرتے ہیں. لیکن بڑے آدمی تو سمجھدار ہیں. بڑوں کو انکریج کرنے کی یہ فلسفی ہے کہ جماعت خانے میں آؤ، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا بھلا ہے. کارن کہ جماعت خانے میں آنے سے تمہیں دین دنیا کی دولتیں، نعمتیں، رحمتیں ملتی ہیں. یہ بہلانے پھسلانے کی بات نہیں، مگر یہ سچی بات ہے، بالکل حق ہے. اور اس کے اندر خداوند عالمین کی طرف سے جو لوگ سچ مچ آتے ہیں ان پر جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کو جا کے پوچھو، بالکل حق ہے. صبح کی عبادت خاص طور پہ، صبح کی جماعت خانے کی حاضری خاص طور پہ،
इंसान को बहुत सी बीमारियों से भी बचाती है। वो लोग के जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो लोग के जिन आदमियों को नींद की बीमारी है कि नींद नहीं आती और गोलियां खानी पड़ती हैं, वो लोग के जिनको पेट की बीमारियां हैं, और वो लोग के जिन आदमियों को कोई मगज शक्ति की तकलीफ है, मुंझारा घबराहट, मैं उनको कहा करता हूं जमात खाने सुबह परोड़िए आओ, ये बीमारियां निकल जाएंगी। ब्लड प्रेशर का एक कारण यह है कि चालू आदमी के मगज के ऊपर व्याधि होवे तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर ज्यादा दिन रहे, 4-5 साल रहे तो हार्ट वीक हो जाता है। सुबह के वक्त जो आदमी आते हैं जमात खाने, उनको रिलैक्स माइंड होता है, रात को जल्दी नींद आ जाती है, और उन लोगों को थोड़े कलाक सोने में ज्यादा फायदा मिलता है, ब्लड प्रेशर दफे हो जाता है, यानी हमारी तंदुरुस्ती भी मिलती है। सुबह के वक्त उठने से हमको तंदुरुस्ती भी मिलती है। हज़रत इमाम फरमाया सुबह के वक्त जमात खाने के अंदर तुमको मेरा दीदार मिलता है। अगर तुमको मेरा दीदार चाहिए तो सुबह के वक्त जमात खाने आओ, मैं तुमको दीदार देता। हमारे दिल के अंदर बातूनी दीदार जो है इबादत में मिलने वाला वो दूसरी चीज है, लेकिन सुबह जमात खाने के अंदर दुआ में हमें दीदार होता है। और हमारे वो भाई कि जो दूसरे देशों में रहते हैं, जिन्होंने 500-500 साल से कभी हज़रत इमाम का दीदार ज़ाहिर में नहीं किया, वो लोग यही कहते हैं कि हमको सुबह की दुआ के अंदर हज़रत इमाम का दीदार होता है। सुबह की दुआ का दर्जा बहुत बड़ा है, और वो भी कभी जमात खाने के अंदर हम पढ़े, ये चीज हमें बरकत देती है। सुबह जमात खाने में आके अपने घर पे जाओ, अपनी दुकान पे जाओ, और आप अपनी बरकत साथ लेके जाओ। मिशनरी सब्जली को एक दफा हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, सब्जली तुम जमात खाने से निकल के कहाँ जाते हो? कहा खुदावन मैं कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में चले जाता हूँ चाय पीने के लिए। मौला ने फरमाया जब भी मेरा बच्चा जमात खाने में से निकलता है मैं उसको दुआ बरकत देता हूँ। ये दुआ बरकत उसके साथ जाती है, जहाँ वो जाके बैठ जाता है पहली दफा जमात खाने में से निकल के, वहाँ उसकी दुआ बरकत साथ जाती है। तुम जमात खाने से निकल के पहले रेस्टोरेंट में जाते हो तो जमात खाने की पाकीज़गी, दुआ, बरकत वगैरह नियमत वहाँ तुम छोड़ जाते हो कि जहाँ तुम पहले जाके बैठते हो। इसलिए सबसे पहले अपने घर जाओ, अपनी दुकान पे जाओ। मौलाना हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के जमाने में अली शाह माँ बाप और हसन अली शाह माँ बाप की यह आदत थी, वाली जमात खाने के अंदर सुबह के वक्त मौला 6-6:30 बजे आगासी में आवे, जमात को दीदार देवे, और फिर जमात दीदार करके अपने अपने काम धंधे के ऊपर जावे। सुल्तान मोहम्मद के जमाने तक ये आदत रही, और रसूलुल्लाह की भी आदत थी कि सुबह के वक्त बाहर आके बैठ जाते थे, कभी खड़े हो जाते थे तो लोग आके रसूलुल्लाह का दीदार करके अपने घरों को जाते थे, अपने खेतरों के ऊपर जाते थे। और फिर कई ऐसे भी ले आए कि पानी का कोई बर्तन बासन ले आवे तो नबी साहब उसमें हाथ डाल देवे, नियाज बने, और हमको ये नियाज सुबह की यहाँ मिलती है। शाम के वक्त अठवाडिये में एक नियाज का हुक्म है, लेकिन सुबह के वक्त 365 दिन जमात खाने के अंदर नियाज होती है, क्योंकि हमको हमारे इमामों और पीरों का हुक्म है सुबह के वक्त नूर के वक्त नियाज पी के दुआ बंदगी लेके तुम अपने घरों को जाओ। वो बच्चे जो घरों को सोए हुए हैं जब वो उठें तो पहली चीज उनको नियाज पिलाओ, सुकरीत भी ले जाओ तो सुकरीत खिलाओ, जुरा खिलाओ, ताकि छोटी उम्र से उन बच्चों को मजहब की शुद्ध आवे, मजहब का प्रेम पैदा होवे, और उन बच्चों को सुबह उठ के दुआ पढ़ने की आदत डालो। लेकिन बड़े लोग जो जमात खाने में नहीं आए तो छोटे लोग किस तरह से आएंगे? बड़े लोगों के ऊपर ये बोझ है। बच्चों को ऊपर करने के लिए मजहब के अंदर ईमान में बड़े लोगों को यानी उनके मावितर के ऊपर हज़रत इमाम की तरफ से बोझ है। जिस तरह दुनिया के कैरेक्टर और अमल अमाल का भी बोझ माँ बाप के ऊपर है। कोई आदमी बेअदब होता है तो बोलते हैं तेरे माता पिता ने तुझे सिखाया नहीं। गाली माता पिता को आती है कि माता पिता ने इसको कुछ नहीं सिखाया। और अगर बहुत अच्छा लड़का होता है तो कहते हैं वाह कैसे अच्छे माता पिता का लड़का है। उसकी अच्छाई बुराई में माता और पिता का अंदर हक है,
اندر حق ہے. یہ کیریکٹر، یہ اعمال ہمارے جیون میں ہمیں کام آتا ہے. جو کچھ ہم جماعت خانے کے اندر سیکھتے اور دیکھتے ہیں اور اپنے مابتر سے سنتے اور سمجھتے ہیں، آہستہ آہستہ انسان کا جیون بنتا ہے. مومنو، ہمارے مذہب کے اندر عبادت بندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل اعمال بہت چلتے ہیں. میں نے مولانا شاہ سلطان محمد صلی اللہ حضور میں اس کی رحمت سے، آپ جماعت کی دعا سے، وہ امام کے حضور میں بھی، اس امام کے حضور میں بھی بہت سی بیٹھ کے باتیں کی ہیں. کبھی کبھی مولا کے پاس سوال بھی کرتا ہوں، اس کے جواب ملتے ہیں، دھرم کے خلاصے ملتے ہیں. مجھ کو یہ چیزیں معلوم کی گئی کہ عبادت بندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل اعمال چلتے ہیں. جس مومن کے عمل اعمال اچھے نہیں، اس کی عبادت بھی اچھی نہیں. بھلے عبادت تھوڑی ہوئے، لیکن آدمی کے سوبھاؤ، اس کا کیریکٹر، اس کا کرتویہ بہت اچھا، پاک اور صاف دل سے ہونا چاہیے، من میں اخلاص ہونا چاہیے. کئی آدمی دلدر میں پڑے ہیں، جماعت خانے بھی آتے ہیں، تسبیح نکالتے ہیں، پھر بھی اوپر نہیں آتے. کوئی کارن ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے کہ جماعت خانے آنے سے، تسبیح نکالنے سے، نیاز پینے سے ہم کو تو دعا برکت ملتی ہے، پھر ہم اوپر کیوں نہیں آتے؟ اوپر نہ آنے کی بہت سی چیزیں ہیں. آدمی کو اتنا ضرور کھانا ملنا چاہیے کہ اس کے گھر میں بھوک نہ ہوئے، اچھے کپڑے ہوئے، پیٹ بھر کے کھانا مل سکے، رہنے کے لیے خدا ایک مکان دے، اس کی عزت آبرو ہوئے، یہ خدا کی نعمت ہے. لیکن پھر بھی بال بچے دکھ تکلیف میں ہیں، کمائی آتی ہے، برکت نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، معلوم نہیں پیسہ کدھر چلے جاتا ہے، گھر میں پتہ نہیں لگتا. کوئی نہ کوئی جگہ کچھ خامی ہے، کوئی نہ کوئی جگہ خامی ہے. افریقہ میں ایک جگہ ایک جماعت بھائی تخت میں سے پیسے نکالتا تھا. یہ جماعت بھائی ایک پتلی سی پتری لے کے اس کو کنارے پہ مین لگا کے اندر ڈالے اور نوٹ چٹک جائیں، وہ نوٹ کھینچ لے. ایک دن پکڑا گیا. افریقہ کے اندر جماعت بھائیوں کو بھی ہزار شلنگ پگار ملتی ہے، رہنے کے لیے اس کو کوٹھڑی ملتی ہے. چھوٹی جگہوں کے اوپر 500-700 شلنگ ملتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں کے اوپر 1000 1500 شلنگ پگار ملتی ہے. کھانے پینے کے لیے کافی ہے. لیکن اتنی پگار ہونے پر بھی اس کے بچوں کی فی مفت، اور اپنے اسماعیلی ہاسپٹل کے اندر کوئی بھی دوا دارو مفت. پھر بھی کہ اس کے 2 بچے بھی کماتے ہیں، گھر کے اندر جیسے کوے اڑتے ہوئے، کوئی طرح کی بات نہیں تھی. جب یہ پکڑا گیا اس کو جماعت بھائی سے نکال دیا. اس کے بچوں کو پتا نہیں تھا اس بات کا. عورت بھی بیچاری بہت اچھی تھی. پھر یہ بچے اور عورت انہوں سب نے آ کے چھانٹے لیے، مکھی پاس معافیاں مانگی، اور انہوں نے پوچھا کہ ہمارا باپ کرتا تھا. تو اس کے اندر ہم بھی پھنس گئے. کہا نہیں، اگر تم کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ تمہارا باپ چوری کر کے تم کو کھلاتا ہے تو اس کا گناہ باپ کے اوپر ہے. لیکن اگر تمہیں معلوم تھا اور تم کھاتے رہے تو ضرور گنہگار ہو. آج وہ خود گزر گیا ہے، لیکن اس کی اولاد بہت اچھی ہے، بزنس کرتے ہیں، برکت خدا نے دی ہے. اس کے باپ کی سیوا کا بدلہ اولاد کو ضرور ملتا ہے. باپ کے گناہوں کا بدلہ اولاد کو خدا نہیں دیتا. چھوٹی سی بات تھی، مگر میرا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آدمی کو اچھی آوک بھی ہوئے، اچھا بزنس بھی ہوئے، پھر بھی گھر کے اندر رونق اور برکت نہیں، ضرور کوئی کارن ہے، ضرور کوئی کارن ہے. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے اپنے بنگلے میں واڑی میں. حاجی کمڑیا کو بلایا
बात ये बनी कि एक आदमी जो रोज की बाजार खरीदता था हाजिर इमाम के घर की, वो आदमी बीमार पड़ गया और उसका असिस्टेंट जो था उसको यहाँ रखा गया। जो बीमार पड़ गया वो रोज के 50 रुपए हाजिर इमाम के घर के लिए बाजार खरीदने जावे, उसमें से 50 रुपए रोज निकाल लेवे। वो जमाना था कि मौला के रिश्तेदार सगे कुटुंबी वाड़ी में सब लोग रहते थे और सबके लिए एक रसोड़ा था, खाना पकता था इमाम की तरफ से, थाले भर भर के उनके घर जाते थे। रोज के 50 रुपए चुरावे मौला के। बरसों तक चला, बीमार पड़ा, उसकी जगह जो आदमी आया वो मोमन था। बाजार के लिए जब गया 2-4 नौकर साथ लेके, तो नौकर लोगों को पता था उनको भी 5-5 रुपए मिलते थे। नौकर वहीं लेके गए जहां रोज जाते थे। जहां से चीज खरीदी, पैसे चुका देने के बाद तो उन पैसों में से वो निकाल के 10-15 रुपए उसको देवे। तो उसने पूछा कि ये काहे के? तो बोला वो ये तो आपकी चाय पानी के है ना। उसने खीसे में तो डाले, लेकिन मौला के चोपड़े के अंदर इतने पैसे रकम बात की, यानी अपने खीसे में नहीं जावे, मौला की तिजोरी में जावे, जो भी पैसे ऊपर के मिलते रहे। मोमन ईमानदार आदमी था। तभी इसको पता लगा कि लगभग रोज के 50 रुपए वो आदमी जो अभी बीमार पड़ा है खीसे में मारता था। ये तो मोमन शख्स था, चलता रहा। 10-12 रोज निकले, इसके घर के अंदर कोई बच्चा बीमार हो गया, पैसे नहीं थे, इसका दिल डामाडोल हो गया कि कभी मैं 2 दिन के लिए 50-50 रुपए निकाल लूं, 100 रुपए, तो बाद में मैं थोड़े करके पगार मिलेगी तो मैं डाल दूंगा। अच्छी नियत रखी, लेकिन काम बंद किया। इसने पैसे लिए, पहले ही दिन 50 रुपए निकाले। शाम को मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाजी कामड़िया को बुलाया। रोज की बाजार कौन लाता है? खुदा वो तो बीमार है, लेकिन उसकी जगह मैंने फलाने आदमी को रखा है, उसको बुलाओ। चोपड़ा लेके आया। माँ बाप ने पूछा रोज की बाजार कितने की आती है? हिसाब किया कि इतना गोश्त, इतनी भाजी पकाला, इतनी ये चीज, इतनी ये चीज, इसकी रोज की कीमत कितनी है? खुदावंद इतनी है। आज तुमने इसमें से चोरी की है, पहले ही दिन चोरी की, पहले ही दिन पकड़ा गया। मोमन बच्चा था, कांपने लगा। माँ बाप ने चाबुक उठाई, माँ बाप ने मारा उसको। सुल्तान मोहम्मद शाह ने पीटा। हाजी कामड़िया को हुक्म किया कि इसको इस जगह से निकाल दो और कोई दूसरी जगह पे रखो। उसने माफी मांगी, सबने पानी मंगा के छांटा दिया। फिर आहिस्ता से सब फरमाया, देखो तुम मोमन हो, तुमने आज ये पैसा खाया है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि ये तेरा काम नहीं। मुझे मालूम है कि तेरा जो बड़ा है वो रोज पैसे खाता है और बरसों से खाता है, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं समझना मुझे पता नहीं, उसको मैं क्यों रजा देता हूँ वो तू नहीं समझता, मैं जानता हूँ, लेकिन ये तेरा काम नहीं। मोमन जरा सा भी गुनाह करता है, मौला उसको जल्दी से पनिशमेंट दे देता है, और जो बदकार लोग होते हैं वो गुनाह पे गुनाह भी करते हैं तो भी उसको कोई पूछता नहीं। उसमें कोई राज होता है, उसमें कोई भेद होता है, कारण कि अपने बच्चे को मौला बिगड़ने नहीं देता, जल्दी से तमाचा मार देता है। नांदी बरकत है। अली शाह माँ बाप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमान किया है कि जो आदमी अपने घर से नांदी लाता है, अगर उसकी कोई दसवंत की भूल चूक है तो मैं वो नांदी दसवंत की भूल चूक में लिखता हूँ। जब ये फरमान किया तो किसी आदमी ने पूछा कि खुदावंद जो आदमी नांदी ले जावे, फरमाया उसके लिए भी यही फरमान है, यानी वो आदमी भी जो नांदी खरीद के ले जाता है वो पैसे जितने भी देता है दसवंत की भूल चूक में पैसे गिनता हूँ। भूल चूक जो उसको याद नहीं, खबर नहीं, दसवंत के अंदर दसवंत पैसे आप बात नहीं करना। कोई आदमी के 20 रुपए दसवंत होती है, महीने की 10-12 रुपए की नांदी लेवे तो समझे कि बाकी मैं 8 रुपए दसवंत दूं, ये मेरा मतलब नहीं है। दसवंत की अजानी भूल चूक, और दसवंत के लिए
تو پیروں نے بڑا زور دیا ہے. میں خود بھی اس کے اوپر بہت زور دیتا ہوں. اوپر آنے کا طریقہ دسوند ہے, برکت کا طریقہ دسوند ہے, گھر میں سکھ شانتی دسوند سے ملتی ہے, آدمی کی آبادی دسوند سے ہوتی ہے. دسوند آپ کو دین اور دنیا میں کام آتا ہے. ناندی بالکل ایسی ہے. جو آدمی کی دسوند کی بھول چک نہیں ہے اور ماشاءاللہ صاف دسوند ہے, تو اس کی ناندی شاہ پیر کی مہمانی میں جاتی ہے. ہر روز ناندی تو نکلتی ہے, اور ہر ایک اچھے اسماعیلی گھر میں سے, مومن گھر میں سے ناندی نکلتی ہے, نکلنی چاہیے. مولانا حاضر امام کا یہ کھانا خوراک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ برکت ملتی ہے کہ ناندی دسوند کی بھول چک میں جاتی ہے. اس چیز کا ادھار نہیں ہوتا. روکڑے پیسے پہلے دو, ناندی کو ہاتھ پیچھے لگاؤ, پیسے دے کے پھر ہاتھ لگاؤ, اتنے سوچھ رہو. اور یہ خوراک جو امام کی طرف سے برکت ملتی ہے, وہ بال بچے کو کھلانے سے شدھی آتی ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے, عقل آتی ہے. اونچ تھی آئے بندے, نیچ کیوں دھیاوے. ہماری عادتیں, ہمارا سوبھاؤ, ہمارے کرم, ہمارے کام اونچ کक्षा کے ہونے چاہیے. یہ جماعت یعنی بمبئی کی جماعت سارے آخر ہندوستان کی لگ بھگ 1000 جماعتوں کی سردار ہے. بمبئی آخر ہندوستان کی سردار جماعت ہے. 972 کے 982 جتنی جماعتیں ہیں ساری ہندوستان کے اندر, اور ان کو یہاں سے پریرنا ملتی ہے. اگر یہاں تکلیف ہو گئی, سارے ہندوستان میں تکلیف ہوگی. مولانا حاضر امام نے ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہم کو دعائیں برکتیں دی ہوئی ہیں, وہ دعائیں برکتیں مولا آپ کو دین میں بھی دے دے, دنیا میں بھی دے دے. سکھی آباد رہو, ایمان کی سلامتی ملے, مولا نیک امیدیں پوری کرے, دن دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے. مولا اپنا فرمان بردار مومن بناوے. مولا حقیقتی سمجھ دے, گناہ بھول چک معاف کرے, بدیوں برائیاں دور کرے, آفت بلائیں دور کرے. مولانا حاضر امام آپ کی اعلی اولاد کو سکھی آباد کرے. مولا آپ کی تندرستی اور عزت میں برکت دے. مولانا حاضر امام روزی کمانی کے اندر برکت دے. مولانا حاضر امام دین میں, دنیا میں اپنے چھتر چھایا میں رکھے. ایمان زیادہ کرے, ایمان سلامت رکھے, زہر باطن دیدار نصیب کرے.